طریقہ ہے. کہا کہ اگر فالتو ہے کسی کے پاس، دوسرے کو ضرورت ہے، بطور قرض کے دے دیجیے، واپس آ جائے گا وہ، اس کی محنت سے کچھ نہ لیجیے. اور یہ دیکھیے کہ بات تو اتنی سی ہے نا کہ قرض دے دیجیے. انسانی معاملات کے اندر قرآن کریم حسن معاملہ کے لیے اتنی تاکید کرتا ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قرض لیتے دیتے وقت تحریر ہونی چاہیے. کس قسم کی ہونی چاہیے؟ قرآن کریم میں سب سے زیادہ لمبی آیت ہوئی ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر بہت سے بگاڑ کسی صورت میں پیدا ہوتے ہیں. لین دین کے معاملے کو انسان قانون اور ضابطے کے مطابق نہیں کرتا. اس وقت تو یہ کہتا ہے کہ وہ صاحب آپس کی بات ہے، کون سی بات ہے، ٹھیک ہے صاحب، کوئی تھوڑے سے کوئی قانون تو باہر نہیں آ گا، لے جائیے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں. قرآن نے حکم یہ کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. حکم ہے یہ، جب تم کسی مدت کے لیے کسی کو کوئی قرض دو، اسے لکھ لیا کرو. فاکتبوہ، حکم ہے یہ. اب اس کے بعد لکھ لیا کرو کہ آگے اب تفصیل چلی آ رہی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، قرآن کریم معاشرہ کی چھوٹی سی جزیات کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیتا. بڑی چھوٹی سی بات معمولی نظر آتی ہے، اس کے عواقب جو ہیں وہ بڑے دور رس ہوا کرتے ہیں. فاکتبوہ ہو، لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. تم میں سے جو لکھنا جانتا ہے وہ اسے لکھے. لکھنے والے کے اوپر یہ تاکید کہ وہ بھی عدل کے ساتھ لکھے. ہاں، اس زمانے میں ابھی لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا، لیکن ایسا بھی گیا گزرا معاشرہ نہیں تھا جیسا کہ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیدا کر دی جاتی ہے. اس لیے کہ جہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ لین دین کا چھوٹا موٹا معاملہ بھی ہو تو اسے لکھ لیا کرو اور لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہاں اتنے لکھنے والے موجود تھے. اور یا یہ کہیے کہ پھر یہ اسلام کی برکت تھی کہ اگر وہ صحیح بات کے مکے میں 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ظہور اسلام کے وقت، تو اس کے بعد پھر اسلام نے جو علم کے اوپر اس قدر تاکید کی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے ہی وقت کے بعد کتنے لکھنے والے وہاں موجود ہو گئے تھے کہ یہ چیز کہی کہ جب بھی کوئی معاملہ اس قسم کا کرو اسے لکھ لیا کرو اور کاتب عدل کے ساتھ لکھ لیا کرے. لکھنے پڑھنے کی تو صورت یہ ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہے کہ ٹھیک ہے قرآن اس کی اجازت دیتا ہے کہ نبوت کے زمانے تک آپ بھی نہیں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن اس کے بعد تو پھر لکھنے پڑھنے کی تاکید تو اس انداز سے حضور نے کی کہ علم حاصل کرو کا اس کے لیے چین تک جانا پڑے. تو یہ ہو سکتا تھا کہ آپ وہاں خود مدینے میں یا مکے میں بیٹھے ہوئے بھی علم حاصل نہ کرتے. معاذ اللہ معاذ اللہ. قرآن نے شہادت دی ہے کہ اس سے پہلے تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. یہ بات غلط ہے کہ ساری عمر ہی حضور جسے کہتے ہیں امی رہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. معاذ اللہ یہ تو بہت بڑا فلر ہے. ایک شخص جو باقیوں کو یہ کہتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد دونوں پہ فرض ہے، وہ خود علم ہی حاصل نہیں کرے گا.
جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ 3 تک بھیج رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ آپ اسی طرح سے بیٹھا رہے گا۔ یہ جو چیز تھی کہ اس سے پیشتر تو نہیں جانتا تھا لکھنا پڑھنا، اس سے بھی بہت بڑا ایک نتیجہ حاصل کیا کہ یہ بات نہیں تھی کہ تم نے چپکے چپکے سے 40 برس تک دنیا بھر کی کتابیں پڑھ ڈالی، وہ سارا جتنا تصوف اور وحدت وجود کا فلسفہ ہے وہ محی الدین ابن عربی کی کتابوں سے لے لیا اور اس کے بعد چپکے سے نبی بن گئے۔ یہ بڑی چیز تھی جو کہی گئی ہے، اس سے پیش تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کہیں اور بھی کچھ کتابیں پڑھ لی تم نے اور اس کے بعد تم نے دعویٰ نبوت کر دیا۔ ایسا شخص کہ جو اس سے پیش سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور وہ پہلی وحی جو اس کے اوپر آتی ہے آج بھی وہ دنیا کے علوم میں صنعت کی حیثیت رکھتی ہے، تو یہ چیز اس کے لیے بھی بڑی بطور دلیل اور حجت کی آ جاتی تھی، جو عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ شاید عیسائیوں کے پادریوں کی اور یہودیوں کی عبرانیوں کی ان کی کتابیں پڑھی، ان سے باتیں سنی، وہ دوہرا دی۔ بہرحال بات ضمن آ گئی تھی کہ یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر ان پڑھ ہی رہے تھے، قرآن کی شہادت ہے، اس نے خاص طور پہ کہا من قبل، نبوت سے پہلے تیری یہ حالت تھی، نبوت کے بعد نہیں تھی۔ ایسے ایک مملکت کا سربراہ ہے، اس کی یہی کیفیت ہوگی کہ باقی عمر میں وہ لکھنا پڑھنا بھی نہ سیکھ لے۔ خاطب کو چاہیے کہ عدل کے ساتھ لکھے۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے سب سے لمبی آیت قرآن کریم کی یہ ہے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ بات تو لین دین کی ہو رہی ہے، ہدایات عمومی ہے، جسے لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ بخل نہ کرتے کہ اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے اس کے علم سے استفادہ کرنے کی تو وہ اسے کہے گا آ جا میں نہیں دے رہا گا، میں تیرے واسطے پڑھے رہے گا۔ یہ بات نہیں، جس کو تمہارے علم کی ضرورت ہے، جو قرآن نے پہلے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو رزق کے معنی صرف یہ روٹی اور اناج کے نہیں ہیں، ہر وہ چیز جو انسان کی نشو و نما کے لیے ملتی ہے رزق میں داخل ہوتی ہے، اور رزق جو ملا ہے کسی کو جو بھی سامان نشو و نما ہے، انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے جو کچھ ملتا ہے وہ بھی رزق میں داخل ہوتا ہے عربی زبان کی روح سے اور قرآن کے استعمال کی روح سے، اسے بھی تم نے کھلا رکھنا ہے۔ ينفقون کے معنی ہوتا ہے گرا باندھ کے بیٹھ جانا، یہ نہ کرو، اسے کھلا رکھو، جسے بھی اس سے استفادہ کی ضرورت ہے اس کے لیے تمہارا علم بھی کھلا ہونا چاہیے۔ کاتب کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ انکار کرے لکھنے سے، اور یہاں ایک بات کہی کما علمہ اللہ ہو، علم اس نے حالانکہ خود حاصل کیا ہے، لیکن کہا یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ علم حاصل کرایا ہے۔ علم حاصل کرنے کی صلاحیت کو خدا کی عطا کردہ ہوتی ہے، محنت تو تم نے کی تھی علم حاصل کرنے میں، لیکن بنیادی طور پہ جو صلاحیت ہے وہ تو ہماری دی ہوئی ہے۔ وہی بات آگے جو کسی دفعہ میں نے کہا تھا، زمین کے معاملے میں جو خدا نے یہ کہا تھا کہ تم اس پہ محنت کرتے ہو پھر فصل پیدا ہوتی ہے، تم تو محنت کرتے ہو، زمین ہماری، زمین میں یہ صلاحیت ہماری عطا کردہ، سورج کی روشنی ہماری، حرارت ہماری، پانی ہمارا، ہوائیں ہماری، اس بزنس میں اس کاروبار میں اتنا ہمارا، محنت تمہاری۔ اب جو فصل کاٹنے کا وقت آ گیا ہے تو کہا کہ حق کو ہوں، اس کا جو اس میں شیئر ہے خدا کا وہ اسے دے دو، تو تمہاری تو پھر محنت ہے، اس میں اپنی محنت